بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے دون الاضطراد متعلق بقولہ صلاحہ و عدالتہ، اے دلیل کون الوصف علتا صلاحہ و عدالتہ وہو المسمى بالمؤثریہ دون الاضطراد وهو المسمى بالتردیہ ومعنى الاضطراد دوران الحکم مع الوصف وجودا وعدما او وجودا فقط۔ دون الاضطراد نہ کہ اضطراد۔ شارح کہتے ہیں کہ متن کی اس عبارت دون الاضطراد کا تعلق متن کی عبارت صلاحہ و عدالتہ سے ہے، تو پوری عبارت کا ربط معنی یہ ہوا کہ دلیل کون الوصف الا، وصف کے علت ہونے کی دلیل، کافی گفتگو اس پر کر چکا ہوں۔ وصف کے علت ہونے کی دلیل صلاحہ و عدالتہ، وصف کا صالح ہونا یعنی حکم کے مناسب ہونا، و عدالتہ اور وصف کا حکم میں مؤثر ہونا از روئے شرع ثابت ہو۔ تو کیا کہتے ہیں ربط عبارت بتاتے ہوئے کہ پوری عبارت کا ربط اس طریقے سے ہے کہ وصف کی علیت کی دلیل، وصف کے علت ہونے کی دلیل وصف کا صالح ہونا اور معدل ہونا ہے، اور اس کا نام ہمارے یہاں علت مؤثریہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو وصف کی علیت کی دلیل صلاحیت و عدالت ہے، اضطراد نہیں ہے، اضطراد جس کے بعض شوافع قائل ہیں، اضطراد جس کو علت تردیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اضطراد کیا ہے؟ ومعنی الاضطراد دوران الحکم، اضطراد کا معنی ہے حکم کا دائر ہونا وصف کے ساتھ، دوران الحکم حکم کا دائر ہونا وصف کے ساتھ، چاہے وصف حکم کے مناسب ہو یا مناسب نہ ہو، وجوداً اور عدماً، یعنی وصف کے پائے جانے کے وقت حکم کا پایا جانا اور وصف کے نہ پائے جانے کے وقت حکم کا نہ پایا جانا، یہ اضطراد ہے۔ اور قائلین اضطراد کے نزدیک اضطراد کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وصف کے پائے جانے کے وقت حکم کا پایا جانا، اور اضطراد میں شرط نہیں ہے وصف کے نہ پائے جانے کے وقت حکم کے نہ پائے جانے کی۔ بہرحال ہمارے یہاں دلیل صلاحیت و عدالت ہے، اضطراد نہیں۔ آپ نے پوچھا یہ اضطراد کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کو ملا دوران الحکم مع الوصف وجوداً و عدماً او وجوداً فقط۔ اور سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اضطراد کے قائلین کے مابین اضطراد کے معنی میں اختلاف ہے۔ اضطراد کا معنی ہے دوران الحکم مع الوصف، حکم کا وصف کے ساتھ دائر ہونا وجوداً اور عدماً یا صرف وجوداً۔ انما قال ذالک، او کے ساتھ مصنف نے دوران کو بیان کیا، اضطراد کے معنی کو بیان کیا، اس لیے کہ اضطراد کے معنی میں اضطراد کے قائلین کے نزدیک اختلاف ہے۔
ایک قول تو یہی ہے وجود الحکم عند وجود ہی، وجود الحکم عند وجود ہی، وصف کے وجود کے وقت حکم کا پایا جانا اور وصف کے نہ پائے جانے کے وقت حکم کا نہ پایا جانا۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے اضطراد کے معنی کے بیان میں وجودہ عند وجود ہی، حکم کا پایا جانا وصف کے پائے جانے کے وقت، اور عدم کی شرط اور شرط نہیں ہے حکم کا نہ پایا جانا وصف کے نہ پائے جانے کے وقت، اس کی شرط نہیں ہے۔ بہر تقدیر اضطراد چاہے دوران الحکم مع الوصف وجوداً و عدماً کا نام ہو، یا دوران الحکم مع الوصف وجوداً کا نام ہو، بہر تقدیر اضطراد ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ ہاں، شوافع جیسے کہ امام غزالی وغیرہ کے نزدیک حجت ہے۔ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ اضطراد یعنی دوران، جس کی تفسیر ابھی کی گئی، یہ حجت ہے۔ وصف کی علیت کو اضطراد ثابت کرنے والا ہے۔ اگر وصف مضطرد ہے تو وصف کا اضطراد اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ وصف حکم کی علت ہے، ایسا امام غزالی کہتے ہیں۔ بہر تقدیر ہمارے یہاں تو اضطراد حجت نہیں ہے، ما لم یظہر تاثیرہ، اضطراد حجت نہیں ہے جب تک کہ اس کی تاثیر ظاہر نہ ہو، جب تک کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ وصف حکم میں مؤثر ہے، اس دلیل سے یہ بات ظاہر نہ ہو کہ شارع نے اس وصف کو حکم میں علت مؤثرہ مانا ہے، جب تک یہ بات ظاہر نہ ہو اضطراد ہمارے یہاں حجت مثبتہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو اضطراد ہمارے یہاں دلیل نہیں ہے، کیوں؟ لأن الوجود، یہ دلیل ہمارے اپنے موقف کی ہے کہ اضطراد حجت نہیں ہے، اضطراد حجت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی دلیل لأن الوجود قد یکون اتفاقیہ، اس لیے کہ وجود یعنی وجود حکم کا پایا جانا وصف کے پائے جانے کے وقت کبھی اتفاقی بھی ہوا کرتا ہے۔ اتفاقی اس طور پر کہ وہ وصف حکم کے لیے علت نہیں ہوا کرتا۔ تو جب ایسا ہے کہ وجود حکم وجود وصف کے وقت کبھی اتفاقی بھی ہوتا ہے، اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ وہ وصف اس حکم کے لیے علت نہ ہو، اور جب ایسا ہے کہ اضطراد اتفاقی بھی ہوتا ہے، تو اس کے باوجود اضطراد دلیل علیت بھلا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی بات کو کہہ رہے ہیں لأن الوجود قد یکون اتفاقیہ، اس لیے کہ وصف کے پائے جانے کے وقت حکم کا پایا جانا قد یکون اتفاقیہ، کبھی اتفاقیہ ہوتا ہے، اتفاقی طور پر ہوتا، درا حالے کہ وہ وصف اس حکم کے لیے علت نہیں ہوتا۔ کما فی وجود الحکم عند الشرط، جس طریقے سے کہ شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جاتا ہے، جس طریقے سے کہ شرط کے وجود کے وقت حکم پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ انت طالق ان دخلت الدار، گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، ایسا اس نے کہا۔ پھر دخول دار کی صفت پائی گئی، تو حکم یعنی طلاق یہ
یہ صفت پائی جائے گی تو حکم یعنی طلاق کا بھی تحقق ہوگا، طلاق موجود، حکم کا تحقق ہوگا یعنی طلاق پائی جائے گی۔ تو یہاں حکم یعنی طلاق کا تحقق، حکم کا دوران ہے کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں حکم یعنی طلاق کا دوران ہے دخول دار کے ساتھ، باوجود اس کے کہ یہ وصف دخول شرط ہے، علت نہیں ہے، علت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دوران دلیل علیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں حکم شرط کے ساتھ دائر ہے، وجوداً بھی اور عدماً بھی، تفصیل آپ سمجھ سکتے ہیں، وجوداً بھی عدماً بھی حکم دائر ہے، باوجود اس کے کہ خود امام شافعی وقوع طلاق یا عدم وقوع طلاق کے لیے دخول دار یا عدم دخول دار کو علت نہیں مانتے۔ تو بات ثابت ہوئی کہ دوران دلیل علیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جیسا کہ شرط کے وجود کے وقت حکم کے وجود میں فلا يدل علی کونہ الا، تو یہ دلیل نہیں ہے اس کے وصف کے علت ہونے کی، یعنی حکم کا وجود وصف کے وجود کے وقت دال نہیں ہے کہ وہ وصف اس حکم کے لیے علت ہے۔ جیسے کہ وہی مثال جو ابھی دی گئی، زیادہ سے زیادہ دوران حکم اور وصف کے درمیان لزوم پر دال ہے، اور ظاہر سی بات ہے لزوم علیت کو مستلزم نہیں ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک علت کے دو معلول کے درمیان لزوم ہوتا ہے، مگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے علت نہیں ہے۔ فلا يدل علی کونہ الا، تو یہ اس کے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ والعدم، اور کسی وصف کے عدم یعنی نہ پائے جانے کے وقت حکم کا نہ پایا جانا عدم، اس کو تو کسی شے کی علیت میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، کیونکہ معدوم کوئی شے ہے ہی نہیں۔ جب وہ کوئی شے ہے ہی نہیں تو بھلا وہ علت کیسے بن سکے گی؟ اور عدم کو تو کسی شے کی علت ہونے میں بداہتاً کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کو مصنف نے پیش بھی نہیں کیا۔ وَمِثْلُهُ التَّعْلِيلُ بِالنَّفْيِ، اور اسی کے مانند، اضطراد کے مانند تعلیل بالنفی، یعنی علت کی نفی سے حکم کی نفی پر استدلال، یعنی علت کی نفی سے حکم کی نفی پر استدلال اسی کے مانند ہے۔ شارح کہتے ہیں اے مثل الاضطراد، ہا کی ضمیر کا مرجع بتایا، اضطراد کی طرح ہے۔ کون؟ تعلیل بالنفی، کس بات میں؟ دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں۔ تعلیل بالنفی اضطراد کی طرح ہے۔ تعلیل بالنفی یعنی علت کی نفی سے حکم کی نفی، علت کی نفی سے حکم کی نفی پر تعلیل۔ بات ختم ہوئی۔ ووقع فی بعض النسخ، یہ اختلاف نسخوں کے اختلاف کو بتا رہے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں ایک نسخے میں تو یہی ہے وَمِثْلُهُ التَّعْلِيلُ، اور بعض دوسرے نسخے میں وَمِن جِنسِهِ التَّعْلِيلُ، نسخوں میں اختلاف ہے لیکن مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی کے مانند تعلیل بالنفی ہے، تعلیل بالنفی ہے، لأن
یعنی اس میں علیت کی صلاحیت نہیں ہے، لأن استقصاء العدم لا یمنع الوجود، اس لیے کہ علت مطلوبہ کا نہ پایا جانا یہ وجود حکم سے مانع نہیں ہے۔ بطریق آخر علت مطلوبہ اگر موجود نہیں ہے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ حکم کسی اور طریقے سے موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں اس لیے کہ علت مطلوبہ کا نہ پایا جانا کسی اور طریقے سے حکم کے موجود ہونے سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ حکم کبھی مختلف علل سے ثابت ہوا کرتا ہے، تو علت کا انتفاع دنیا سے، ایک علت مطلوبہ کا انتفاع دنیا سے تمام علتوں کے انتفاع کو مستلزم ہے نہیں، یہاں تک کہ علت کی نفی حکم کی نفی پر دال ہو۔ کقول الشافعی، جیسے کہ امام شافعی کا قول، یہ تعلیل جیسے کہ امام شافعی کا قول نکاح میں، نکاح کے بارے میں، یعنی نکاح کے انعقاد کے عدم انعقاد کے بارے میں امام شافعی کا یہ قول کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیسے؟ بشہادت النساء مع الرجال، تو امام شافعی کا یہ قول کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی سے، مطلب یہ ہے کہ دو عورتیں اور ایک مرد کی گواہی سے امام شافعی کہتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح مال نہیں ہے۔ تو امام شافعی کا کیا قول ہے؟ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی میں نکاح درست نہیں ہے، نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح مال نہیں ہے، اور جو مال نہیں ہے وہ مرد کے ساتھ عورتوں کی گواہی سے منعقد نہیں ہوتا۔ تو فلا بد فی اثبات ہی، تو نکاح کے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مرد ہوں، نہ کہ ایک مرد اور دو عورت ہو، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے نزدیک مال نہ ہونے کو، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نکاح مال نہیں ہے، اس لیے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، تو ہمارے نزدیک مال نہ ہونے کو کی کوئی تاثیر نہیں ہے فی عدم صحت ہی، نکاح کے صحیح نہ ہونے میں عورتوں کی گواہی سے، اس لیے کہ عورتوں کی گواہی کے صحیح ہونے کی علت، عورتوں کی شہادت کے صحیح ہونے کی علت مال نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ علت ہے ہی کونہ مما لا یسقط بشبہۃ۔ علت کیا ہے؟ علت ہے کیا کہ مشہود بہ کا، جس چیز پر شہادت دی جا رہی، مشہود بہ کا ان چیزوں میں سے ہونا جو شبہ سے ساکت نہ ہو، نہ یہ کہ اس کا مال ہونا، جیسا کہ امام شافعی نے سمجھا برخلاف حدود و قصاص کے کہ یہ عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتے حدود و قصاص، اس لیے کہ شبہات سے ساکت ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاء، تو کیونکہ حدود و قصاص عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتے۔ وَأَيْضًا هُوَ ادنیٰ درجہ من المال، نیز وہ مال سے بھی کم درجے کا ہے، نکاح مال سے بھی گھٹیا درجے کا ہے،
اس دلیل سے کہ نکاح کا ثبوت تو ہزل سے بھی ہو جاتا ہے، اس ہزل، ہنسی اور مذاق میں بھی ایجاب و قبول پایا گیا تو نکاح کا ثبوت ہزل سے بھی ہو جاتا ہے۔ الذی، وہ ہزل جس سے کہ مال کا ثبوت نہیں ہوتا، تو نکاح تو مال سے بھی کم درجے کا ہوا، تو جب مال کا ثبوت عورتوں کی شہادت سے ہوتا ہے تو بدرجہ اولیٰ عورتوں کی شہادت سے نکاح کا ثبوت ہونا چاہیے۔ الا ان یکون السبب معینہ، مگر یہ کہ سبب معین ہو۔ شارح کہتے ہیں ان یکون سببا معینہ، یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، یہاں استثناء مفرغ ہے۔ مصنف کے قول ومثلہ التعلیل بالنفی سے، تو اب پوری عبارت کا معنی یہ ہوا کہ لا یقبل التعلیل بالنفی اے بنفی العلہ علی نفی الحکم۔ نفی سے تعلیل بالنفی کسی بھی حال میں مقبول نہیں ہے، مگر اس حال میں کہ سبب معین ہو تو ہی تعلیل بالنفی مقبول ہے۔ فإن عدمہ، کیونکہ سبب معین کا عدم یہ دوسرے طریق سے بھی حکم کے وجود سے مانع ہے، اس لیے کہ وجود حکم کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکم کا ثبوت علت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو اس حال میں کہ سبب معین ہو تعلیل بالنفی مقبول ہے، باقی کسی اور حال میں تعلیل بالنفی علت کی نفی سے حکم کی نفی پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے امام محمد کا قول، یہ مثال کس کی ہے؟ سبب معین ہو تو تعلیل بالنفی مقبول ہے۔ جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول فی ولد المغصوب، ولد مغصوب کے بارے میں وضاحت آ رہی ہے کہ ولد مغصوب کی تاوان غاصب پر نہیں ہے، اس لیے کہ ولد کو غصب نہیں کیا گیا تو تاوان کے وجوب کی وجہ غصب ہے اور کوئی دوسری وجہ ہے نہیں، غصب ہے، اور غصب ولد کا ہوا ہی نہیں ہے، تو ولد کا تاوان، ولد کا ضامن غصب کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل فَإِنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً حَامِلًا، کیونکہ کسی نے حاملہ باندی کو غصب کیا اور غاصب کے ہاتھ میں وہ باندی جنی، پھر دونوں ہلاک ہو گئے، تو جاریہ باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا غصب کرنے والا، بچے کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں بچے کا ضامن نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ غاصب کا غصب جاریہ پر واقع ہوا ہے، ولد پر واقع ہوا ہی نہیں، کہ ولد مستقلاً موجود تھا ہی نہیں۔ فقط علل محمد ہا ہونا بالنفی، تو امام محمد نے یہاں نفی سے استدلال کیا، عدم غصب سے عدم زمان پر استدلال کیا ہے کہ تاوان کی علت اس صورت میں غصب ہی ہے، تو تاوان کا سبب متعین ہے، فَبِانْتِفَاعِهِ يَنْتَفِي الزَّمَانُ، تو اس کے انتفاع سے، غصب کے انتفاع سے، یعنی غصب ولد کا نہیں ہوا ہے، تاوان بھی بداہتاً منتفی ہوگا، یعنی ولد
کا تاوان واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے امام محمد کا قول دریا سے نکالی گئی ہوئی چیز کے بارے میں، مثال کے طور پر موتی، عنبر وغیرہ کے بارے میں ان کا قول کہ اس میں خمس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مسلمانوں نے گھوڑا نہیں دوڑایا ہے۔ خمس کے وجوب کی علت مسلمانوں کا اس پر گھوڑا دوڑانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے فَإِنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ خُمُسِ الْغَنِیمَةِ، غنیمت کے خمس کے وجوب کی علت بس معین ہے، اور وہ ہے کیا؟ سبب کیا ہے؟ گھوڑا، مسلمانوں کا گھوڑا دوڑانا، یہی سبب متعین ہے، اور جو متعین سبب ہے یہی سبب متعین یہاں منتفی ہے۔ جب منتفی ہے تو ظاہر سی بات ہے حکم بھی منتفی ہوگا۔